عالم باللہ میاں عبد الملک سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ سراج الابصار میں لکھتے ہیں کہ مدار الفضلاء میں شیخ نجیب الدین واعظ دہلوی ایک بہت بڑے عالم تھے اہل سنت والجماعت، جو سراج الابصار کو 450 سال پہلے لکھی گئی، تو اس سے پہلے کے دور کی ایک کتاب ہے، وہ ہے مدار الفضلاء۔ وہ کتاب لکھی گئی تھی مشکات کی شرح کے طور پر، اور شیخ نجیب الدین واعظ دہلوی ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے مدار الفضلاء۔ انہوں نے مقدسی کی اس رائے پر تنقید کی ہے اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے، آپ غور فرمائیے کہ شیخ نجیب الدین خود اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنی کتاب مدار الفضلاء میں جو کچھ لکھتے ہیں اس کا حوالہ سراج الابصار میں عالم باللہ میاں عبد الملک سجاوندی نے دیا ہے۔ اس کا حوالے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ سارے مسئلہ آپ کے اوپر پورا روشن ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں فقال المقدسی، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ مقدسی کا قول ہے کہ اس فوج کے امیر مہدی ہونے کا شبہ ہے۔ مقدسی کا یہ شبہ تھا، لیکن یہ ایسا قول ہے جو کسی صورت میں چل نہیں سکتا۔ لا نفاذ له من وجہ، یہ قول ایسا ہے کہ جو چل نہیں سکتا۔ پھر میر واعظ فرماتے ہیں مقدسی کو کیا ہو گیا ہے؟ فما بال المقدسی، مقدسی کو کیا ہو گیا ہے کہ ان پر نفس معاملہ مشتبہ ہو گیا، جو یہ کہہ دیا کہ امیر مہدی ہونے کا شبہ ہے، کیونکہ وہ 2 صحیح حدیثیں اور مشہور علماء کے اقوال اس قول کی نفی کرتے ہیں۔ مدار الفضلاء ہی میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ اس حدیث کا مہدی کے حق میں ہونا، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس کا مہدی کے حق میں ہونا شیعہ کا قول ہے، شیعہ حضرات کا قول ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت ان کے اس قول کو غیر صحیح اور ان کی دلیل کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ مدار الفضلاء کی عبارت یہ ہے جو سراج الابصار سے میں آپ کو عربی سے اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ شیعہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث مہدی علیہ السلام کے حق میں ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حذیفہ سے مروی ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے ذریعے فتح ہونے کا جو واقعہ بنی اسحاق سے متعلق ذکر کیا ہے، اور مہدی علیہ السلام تو فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہیں جو بنی اسماعیل سے ہیں۔ پھر امیر لشکر کا نام چھپانا اور فتح پانے والے لشکر کا ذکر کرنا فصیح و بلیغ عقل مندوں کی عادت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر اکبر نے کہیں فوج بھیجی، شہنشاہ اکبر نے فوج نے کامیابی حاصل کر لی، تو آپ اس کو فوج کی کامیابی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں اکبر نے فتح حاصل کی۔ یہی طریقہ ہے دنیا کا۔ تو اگر اس فوج کے امیر امام مہدی موعود علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام ضرور ذکر کیا جاتا۔ اس لیے بھی یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور تو اس سے پہلے ہے، کیونکہ یہ فتح نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے قریب ہے، اور مہدی علیہ السلام کا ظہور اس سے پہلے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کی ابتدا میں ہوں اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہیں اور میری آل سے مہدی اس کے درمیان میں۔ حذیفہ کی جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس کا جواب مدار الفضلاء میں یہ دیا گیا ہے
مسلم کی حدیث حسان سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حسان میں غریب اور ضعیف احادیث بھی ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حذیفہ کی حدیث میں مہدی کا ذکر شیعہ کی اختراع ہے، شیعوں کی اختراع ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مقدسی کا یہ شبہ کہ جو حدیث ابھی میں نے پیش کی وہ مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، وہ شبہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ کی اختراع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فاتح بنی اسحاق ہونے کی صراحت فرما دی ہے، اور مہدی علیہ السلام بنو اسماعیل سے ہیں۔ اگر فوج کے امیر مہدی ہوتے تو آپ کی عظمت و کرامت کے نظر کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ضرور ذکر فرماتے اور یہ فتح آپ کی طرف منسوب کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مہدی کا ذکر جو نہیں آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کو جا کے خود دنیا فتح کرنا نہیں ہے۔